ساتھ سلیم صافی حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان ایک شدید بحران سے گزر رہا ہے اور المیہ یہ ہے کہ اس بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کے اکٹھے ہو جانے کی بجائے کنفیوژن ہے جو کہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو قومی مسائل ہے اس پہ سیاستدان سیاست چمکاتے ہیں اور ہم صحافی صحافت چمکاتے ہیں۔ آج سے ہم جرگہ میں ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہمارے مہمانوں سے ہماری گزارش ہوگی کہ وہ سیاست نہ چمکائے اور میری کوشش ہوگی کہ میں صحافت نہ چمکاؤں، اور جو اس وقت پاکستان کو درپیش مسائل ہیں اس کو ہم سمجھے اور اس حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں کا اور مختلف رہنماؤں کا جو موقف ہے اس موقف میں اگر کوئی تضاد ہے، کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے، اور اگر اس موقف میں کوئی وزن ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ آج کے اس پہلے جرگے میں میرے مہمان ہوں گے اسلامی انقلاب، کشمیر کی آزادی، فلسطین کی آزادی اور افغانستان کی آزادی کے آرزومند لاکھوں پاکستانیوں کے قائد سید ابوالعلا مودودی، میاں طفیل محمد اور قاضی حسین احمد صاحب کے جانشین، اور جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی امیر جناب سید منور حسن صاحب۔ بہت شکریہ سید صاحب، آپ تشریف لائے، وقت نکالا۔ پہلے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اعتراض کرتے ہیں مخالفین کہ اس وقت قوم جس ذہنی کنفیوژن سے گزر رہی ہے اس کنفیوژن کو بڑھاوا دینے میں آپ کی جماعت کا بھی کوئی رول ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ بہت شکریہ سلیم صاحبی صاحب۔ دیکھیے، 18 فروری کے انتخابات کے بعد جیتنے والوں نے یہ بات کہی تھی کہ پرویز مشرف اور اس کی پالیسیوں کو عوام نے مسترد کر دیا، اور دوسری یہ بات کہی تھی کہ ہم ریکنسیلیشن کی سیاست کریں گے اور مل جل کر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے قوم کی خدمت کریں گے اور مسائل کو حل کریں گے۔ لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی تھیں، لیکن کس سے یہ بات مخفی ہے کہ پرویز مشرف اور اس کی پالیسیوں کا تسلسل جاری ہے، زیادہ زور شور سے جاری ہے۔ خود اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے فیئرویل دیا گیا، اور یہ ریکنسیلیشن کی، یہ مفاہمت کی پالیسی کا 100% فائدہ حکمرانوں کو ہوا ہے کہ ان کا طرز حکمرانی جو بھی ہو طول کھینچ گیا اقتدار ان کا، عوام تک اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا، ان کے دکھوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس پر اگر ہم بات نہ کریں اور اس کو نظر انداز کر دیں تو پھر کیا بات کریں؟ اس لیے اپوزیشن کا تو یہ فرض بنتا ہے کہ آئینہ دکھائے، ان کو ان کے وعدے یاد دلائے اور ان کے مینیفیسٹو کے مطابق کچھ کرنے اور کر گزرنے کے لیے ان کو آمادہ کرے۔ ٹھیک، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا نمبر 1 یا ٹاپ کا مسئلہ کیا ہے؟ لا اینڈ آرڈر ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، یا کچھ اور ہے؟ میرے نزدیک اصل ایشو یہ ہے کہ جو رولز آف دی گیم ہم نے طے کیے ہیں، جو ادارے اپنی اپنی جگہ آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے بنے ہیں، ان اداروں کو پرکا کے برابر اہمیت نہیں دی جاتی اور ان کے خلاف باقاعدہ تحریکات چلائی جاتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف تو سندھ کے اندر دوسری جگہ مظاہرے ہوئے ہیں۔ تو جب حکومتیں یہ کام کرنے لگ جائیں، یعنی باڑ کھیت کو کھانے لگ جائے، تو چوپایوں سے کیا گلہ ہے کہ وہ کھیت کو کھاتے؟ نہیں، لیکن منور حسن صاحب، یہ کیا مناسب ہے کہ معاملات کو ہینڈل کرے فوج اور اس کے ادارے اور تنقید ہم کرے صرف حکومت پہ؟ ویسے تو جو اس وقت پارلیمنٹ کا اجلاس کیمرہ میں ہوا تھا ایبٹباد کے واقعے کے بعد، منیمم 2 ایشوز پر تو فوج نے وتھ کلیئرٹی یہ بات کہی، واضح اور دو ٹوک انداز میں کہ ڈرون حملوں کو یہ کہہ دیں کہ بند کر دو تو ہم بند کرا دیں گے، ہمارے پاس استعداد اور صلاحیت موجود ہے۔ اور ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے، یعنی سیاسی حکومت نے سارا کام کیا ہے۔ یعنی اگر اور ایجنڈے کے ایشوز پر بات نہ بھی کی جائے تو یہ 2 ایشوز تو ایسے ہیں جس میں حکومت 100% ایکسپوز ہوئی ہے، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو میں یہ مانتا ہوں آپ کی بات کہ فوج ہمارے یہاں ایک بہت اہم اکائی ہے، پچھلے 60-65 سال میں زیادہ تر وہی حکمران رہی ہے، اور ان کا شوق اقتدار جو ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ لیکن جو حالات جس طریقے سے پیش آ رہے ہیں، میں تو اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں کہ ایبٹباد کا بھی جو واقعہ پیش آیا ہے، مجھے کم از کم یقین ہے کہ فوج اور حکومت کو معلوم تھا
ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا تھا، ان سے شیئر کیا گیا تھا، لیکن وہ کیونکہ اسامہ بن لادن کی شہادت کے حوالے سے کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہ تھے اور انہیں خوف تھا کہ ان کے بقیے ادھیڑے جائیں گے، اس لیے انہوں نے یکا اور تنہا یہ کام ان کے ذمہ کر دیا کہ یہ کام کرے، ورنہ وہ انہوں نے شیئر کیا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپریشن ہو رہا تھا، امریکی آ رہے تھے، تو یہ ہماری حکومت کو اور فوج کو معلوم تھا؟ میرے نزدیک تو یہی بہتر تعبیر ہے اس کے مقابلے میں کہ بالکل نامعلوم تھا، ریڈار فیل ہو گئے تھے، لا علمی تھی اور سب سو رہے تھے مل جل کر، اس سے بہتر تعبیر یہی ہے، اور یہ سمجھ میں بھی آتی ہے، فہم فراست کو اپیل بھی کرتی ہے، اور حالات کا جو مجموعی منظرنامہ ہے اس کے اندر فٹ ان بھی ہوتی ہے۔ تو پھر تو مغرب کی اس تعبیر کو بھی شاید اس میں بھی پھر وزن ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسامہ بن لادن یہاں تھا تو یہ پاکستانی حکومت نے یا اداروں نے ان کو وہاں رکھا تھا اور ان کو معلوم تھا۔ میرا خیال ہے کہ مغرب کی اس بات کا جواب یقینی طور پر ہماری فوج کو دینا چاہیے اور اس معاملے میں اسکوائرلی اس کو فیس کرنا چاہیے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ یہ القاعدہ نامی کوئی تنظیم ہے؟ مجھے تو القاعدہ بھی ایک ایجاد نظر آتی ہے اور بوقت ضرورت اس کو استعمال کرنے کی کیفیت دکھائی دیتی ہے، اور مسلمانوں کو، پوری امت کو دیوار سے لگانے اور دھکیل کر بند گلی کا اسیر بنانے کی کوشش اور سازش دکھائی دیتی ہے، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح امریکہ کو پوری دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے، مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ کروسیڈ کو لانچ کرنا ہے۔ دیکھیں نا، 20ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ جارج بش نے بولا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے۔ وہ اب 20ویں صدی کی سب سے بڑی جھوٹ کی ٹرافی جو ہے وہ جارج بش کو جاتی ہے، ہیٹس آف ٹو جارج بش۔ ایک سوئی بھی برآمد امریکہ نے معذرت کی دنیا سے، لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہو گیا، امریکہ نے معذرت کی، کوئی اخلاقی جرت بھی ان کے اندر نہیں۔ ٹھیک، اچھا، ان کے اندر تو اخلاقی جرت نہیں ہے۔ جب جماعت اسلامی IJI سے الگ ہو رہی تھی تو اس وقت جو چارج شیٹ پیش کی تھی اس وقت کے امیر جماعت قاضی حسین احمد صاحب نے میاں نواز شریف کے خلاف، اس میں ایک شق یہ بھی تھا کہ پشاور میں عرب مجاہدین کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ وہ عرب مجاہدین کون تھے اگر القاعدہ کا وجود نہیں ہے؟ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ عرب دنیا سے بھی اور باقی دنیا سے بھی جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں سے لوگ چل کر اٹھ کر آئے تھے اور ان جذبوں سے سرشار آئے تھے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کبھی کسی نے اس وقت القاعدہ کا نام استعمال کیا ہو۔ اس چارج شیٹ میں بھی کہیں القاعدہ کا نام نہیں۔ ہاں، القاعدہ کا نام تو نہیں ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ان عرب مجاہدین کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اپنا دشمن ڈکلیئر کیا ہے اور انہوں نے امریکہ کو اپنا دشمن ڈکلیئر کر لیا ہے۔ اس میں دنیا حق بجانب نہیں ہے، یا تو ان لوگوں کو ہم نکال دیں یا تو پھر دنیا کا حق نہیں بنتا کہ وہ آکے ان کے خلاف کارروائی کرے۔ دیکھیے، جو خروٹ آباد میں 5 چیچنس کو مارا گیا ہے، اگر ان میں سے ایک زندہ بچ جاتا، اس کو آپ القاعدہ بھی کہہ سکتے تھے، رد عمل بھی کہہ سکتے تھے، وہ ساری عمر اگر جیتا کب تک جیتا، انتقام کے جذبوں سے سرشار جیتا۔ امریکہ نے جو مظالم کیے ہیں فلسطینیوں پر کم مظالم کیے ہیں اسرائیل کی سرپرستی کر کے۔ دیکھیے، ایک جملہ انگریزی میں لوگ کہتے ہیں کہ ٹیررزم از اے ویپن آف دا ویک۔ جن کے پاس کنونشنل آرمی نہیں ہے، جن کے پاس اقتدار اور اس کے وسائل نہیں ہیں، لیکن وہ شدید قسم کے اشتعال اور رد عمل کا شکار ہیں، اپنے باپ کو مرتے دیکھا ہے، اپنے گھر کو بگڑتے دیکھا ہے، پوری دنیا میں امریکہ کو دندنات، تو یہ تو اسامہ بن لادن ہی اس کی سب سے اچھی مثال ہے مزاحمت کی، اور فی الحقیقت ریزسٹنس کا عنوان ہے وہ۔ اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ اسامہ بن لادن بنیادی طور پر ایک کردار کا نام ہے۔ امریکی جو ایگریشن ہے، امریکی جو مظالم ہے، اس کو فیس کرنے کا اور اس کے مطابق لوگوں کو جمع اور اکٹھا کرنے کا۔ اچھا، تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر وہ اس ریزسٹنس کی علامت ہے اور وہ حقیقی ریزسٹنس کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ کل کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ انہی کی طرح جا کے پہاڑوں میں بیٹھ کے امریکہ کے خلاف آپ لوگ کیوں نہیں لڑتے؟ دیکھیے، ہمیں بھی اب کافی دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا ہم گو امریکہ گو تحریک چلا رہے ہیں، امریکی غلامی نامنظور کی۔ بظاہر تو امریکہ لگتا ہے کہ افغانستان میں بیٹھا ہے، لیکن حملے بھی یہاں پر کرتا ہے، ڈو مور کے نتیجے میں فوج کا بھی ملٹری آپریشن کراتا ہے، مسنگ پیپل کے حوالے سے بھی جانا پہچانا جاتا ہے، اور بھی انگنت نشانیاں جس سے امریکہ ہر جگہ پر صاف چکتا بھی نہیں، سامنے نظر آتا بھی نہیں، کو عنوان بنتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسفل مین سے بھی اس ملک کے آئین، قانون، دستور کے مطابق بھی ایک ایسی جدوجہد کے نتیجے میں امریکنز کو شکست دینے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اور الٹے پیروں ان کو واپس واشنگٹن کی طرف لوٹا دیں گے کہ جس کے لیے
وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آ گئے تو جائیں گے کبھی نہیں. تو ہم چونکہ اس پر یقین رکھتے ہیں اور رابطہ عوام کے نتیجے میں لوگوں کے جذبات کو اور ان کے خیالات کو تبدیل کرنے کا بھی دائیہ رکھتے ہیں, تو ہم یہ کام. لیکن محمد صاحب, جو سوویت یونین کے خلاف ریزسٹنس تھی اس میں تو آپ لوگ نے گو سوویت یونین گو کے مہمات پہ اکتفا نہیں کیا. آپ کے لوگ افغانستان میں بھی جا کے لڑتے رہے, ادھر آپ لوگوں نے ٹریننگ کیمپس بھی بنا دیے, تو اب امریکہ کے خلاف وہ مسلح جہاد کیوں نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن افغانوں کے نام آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے وہ جہاد لانچ کیا, انیشیٹ کیا, اور انہوں نے خود ہی اس جنگ کو آغاز کر کے تنہائی اس جنگ کو نہیں لڑا بلکہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں سے اپیل کی. پاکستان میں وہ تھے تو پاکستان سے بھی اپیل کی کہ ہمارا اس کے اندر ساتھ دیا جائے. جو موجودہ اس وقت جہاد ہو رہا ہے اس کے لوگوں نے کسی سے افغانستان کے باہر تو کسی سے اپیل نہیں کی انہوں نے. جی, ملا محمد عمر اور گلبدین حکمتیار اب بھی اسی رستے پہ گامزن ہیں, وہ پوری دنیا سے اپیل کر رہے ہیں. معاملہ عالمی سطح پہ جو لوگ ہیں جہاد کر رہے ہیں ان کے آنے سے یہاں پہ شروع ہوا ہے. ویسے تو آپ کو زیادہ معلوم ہے یہ بات کہ ملا عمر اور گلبدین حکمتیار میں خود کتنا تعاون موجود ہے اور کتنا عدم تعاون موجود ہے, کتنا اعتماد موجود ہے اور کتنا اعتماد موجود نہیں ہے. بے اعتمادی میں نہیں کہہ رہا. تو جب افغانستان میں بیٹھ کر بھی جن دو کا نام آپ نے لیا ہے وہ باہم اپنی حکمت عملی کے اعتبار سے اور اپنی ضرورت و ترجیحات کے اعتبار سے مختلف راستوں پر چل رہے ہیں, تو بدرجہ اولا افغانستان کے باہر تو ان کی اپیل کسی سے بھی نہیں. تو پھر یہی سوال لوگ کرتے ہیں کہ جی امریکہ کو الزام دینے کی بجائے مجاہد لیڈروں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کیا, حکمتیار اور ملا عمر نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کیا, کیا امریکہ سے بڑھ کے ہم مسلمان خود ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں؟ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے بڑے دشمن ہمارے 56 حکمران ہیں. جتنے بادشاہ ہیں, جتنے شیخ ہیں, جتنے جبر کے اور جمہوریت کے نام پر آنے والے حکمران ہیں, سب سے بڑے دشمن تو امت کے وہی ہیں. انہی کی وجہ سے ہمارے وسائل میں ہماری 56 فوجیں بھی شامل ہیں. کوئی مسلمان فوج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی پشتبان نہیں ہے. نہیں, لیکن اگر آج امریکہ نکل جائے افغانستان سے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ایک دوسرے کو مارنے کی تاریخ اس سے بھی زیادہ بری طرح نہیں دہرائی جائے گی جو اس سے پہلے میرا خیال ہے یہ سوال ری فریم کریں آپ. پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنے کی ذمہ داری امریکہ کی نہیں ہے, نہ کسی نے اس کی مدد طلب کی ہے. امریکہ کی تو دخل در معقولات کرتا ہے. یہ تو ایک مافیا اور قبضہ گروپ ہے, اس کا افغانستان میں آنا ہی غلط ہے. قطع نظر اس کی کس پر ہم بات کریں کہ اگر وہ چلا جائے تو کیا ہوگا. جو کچھ بھی ہوگا, افغان اگر آپس میں لڑیں گے تو خود ہی دوستی بھی کریں گے, مل جل کر چلیں گے بھی. امریکہ کو اس کے باوجود یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہاں پر. لیکن اس سے پہلے اسامہ بن لادن کا افغانستان میں آنا یا اس وقت ان لوگوں کا ایبٹ آباد جیسے شہروں میں موجود ہونا, یہ بھی کیا دخل در معقولات نہیں ہے؟ اسامہ بن لادن کا اگر افغانی یہ کہتے کہ تم یہاں غلط آئے ہو اور نکل جاؤ یہاں سے, مجھے اور آپ کو تو حق نہیں پہنچتا. اگر اسامہ بن لادن کسی ملک کے اندر گیا ہے تو کسی ویزا پاسپورٹ کے تحت گیا ہوگا, وہاں کی حکومت کی مرضی سے وہاں پر پہنچا ہوگا. اگر حکومت نکالنا چاہے تو نکال سکتی ہے. تو یہ ایسا تو کوئی واقعہ نہیں پیش آیا. اور اسامہ بن لادن کا کوئی قصور کسی عدالت نے ثابت نہیں کیا, کسی امریکہ کی جیوری نے بھی نہیں ثابت کیا. محض الزام تراشی کر کے اور چارج شیٹ. لیکن پاکستان میں یہ لوگ کیا ہماری حکومت کی مرضی سے آئے ہیں یا ہمارے عوام کی؟ کون؟ یہ القاعدہ کے لوگ. اسامہ بن لادن جو ایبٹ آباد میں تھے, القاعدہ کا تو بات ہم کر چکے ہیں کتنے وہ آئے ہیں کتنے نہیں آئے ہیں. لیکن اسامہ بن لادن کا آنا تو امریکی کہتے ہیں کیا ہے, مجھے تو تسلیم نہیں ہے اس بات کا. اچھا, یعنی مجھے تو کوئی تصویر ہی نظر نہیں آئی آج تک اسامہ بن لادن کی کہ اس کو مارنے کے بعد یہ تصویر ہے, اس کو زندہ ہے تصویر ہے. امریکیوں کو جب وہ کوئی بات کہیں کوئی ثبوت تو پیش کر. یہ امریکی دنیا میں ایک ایسے ہیں جن کی ہر بات کو ہم بلا ثبوت تسلیم کر لیتے ہیں, ہر بات کو منوان تسلیم کر لیتے ہیں. جو مرسا آپ فرما رہے تھے کہ یہ پاکستانی حکومت اور امریکیوں نے مل کے یہ کارروائی کی ہے, میں نے تو پہلے یہ بات کہی تھی نا کہ ثبوت تو انہوں نے کوئی نہیں دیا ہے. لیکن اگر بالفرض محال یہ ہوا ہو تو پاکستان کی سول اور فوجی حکومت یہ جو بھی کہیں اس کی الرغم نہیں ہوا ہے, اس کی تسلیم شدہ کیفیت کے ساتھ ہوا ہے, ورنہ یہ واقعہ نہیں پیش آ سکتا. اچھا سر, یہ جو آج کل آپ لوگ بہت زیادہ امریکہ کر رہے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ تو بھی نہیں ہے کہ جماعت اسلامی جیسے تنظیمیں بہت بری طرح استعمال ہوئی ہیں ماضی میں امریکہ کے لیے, اس لیے اب آپ لوگوں کو اس کا بھی غصہ زیادہ ہے؟ ویسے تو پچھلے 65 سال کی تاریخ میں, تاریخ تو کوئی بدل نہیں سکتا نا, موجود ہے. اور آپ تو صحافت کی دنیا کے آدمی ہیں تو پرنٹ میڈیا تو کم از کم موجود ہی ہے نا. جماعت اسلامی واحد جماعت ہے
کہ جس وقت بغداد پیکٹ تھا تو ہم نے مخالفت کی تھی اور موجود ہے میڈیا کے اندر، ہماری ریزولوشن بھی، ہمارا احتجاج بھی. پھر بغداد پیکٹ جو ہے وہ سینٹو کے اندر تبدیل ہو گیا تھا، ہمارا احتجاج موجود. سیٹو جو بنا تھا، بلکہ جب لیاقت علی خان نے دورہ امریکہ کا کیا تھا اس وقت بھی مولانا مودودی آن ریکارڈ ہیں، یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ قریب کے پڑوسیوں کو ناراض کر کے دور کے لوگوں سے دوستی کرنا جو ہے یہ پاکستان کو مہنگی پڑے گی. تو اس لیے کیونکہ میڈیا عام طور پر مختلف لوگوں کے قبضے میں رہا ہے، اب تو خیر آزاد ہے نسبتاً، تو اس اعتبار سے جماعت اسلامی تو ہمیشہ آن ریکارڈ ہے کہ تمام معاملات کے اندر ہم نے اس موقف کو اپنایا ہے جی، اور اس رویے کو ہم لے کر چلے ہیں جو پرو پاکستان تھا اور اینٹی امریکن اسٹانس اپنے اندر رکھتا تھا.